الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ. پروردگار عالم نے اس کائنات میں انسانوں کی تخلیق فرمائی تو مردوں کو بھی پیدا کیا اور عورتوں کو بھی پیدا کیا. رب کریم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا. ایک جگہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے تمہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، کہ ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے اندر خاندان اور قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو، ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو اصول عطا فرمایا ہے قرآن مجید کی شکل میں، جو ہمارے لیے ایک لافانی قانون عطا فرمایا جو دنیا اور آخرت کی ضمانت کا ضامن ہے، اس سے ہٹ کر ہم چاہیں جس قدر پیسے خرچ کر لیں، اپنی عقلوں کو استعمال کر لیں، اپنے مغز کو لگا دیں اور ساری دنیا مل کر کے اس سے بہتر کوئی قانون لانا چاہے تو وہ کبھی نہیں لا سکتی. اس لیے کہ اللہ کا قانون، اللہ کی کتاب، اللہ کے احکام کا مقابلہ انسانی عقل کبھی نہیں کر سکتی. ہر انسان ہر دور میں ایسے قانون بناتا ہے جو اس دور کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. وہ ایک یا دو نسلوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون ہمیشہ کے لیے ان کے حق میں مفید ہو. مگر اللہ تعالی نے جو کتاب ہدایت ہمیں عطا فرمائی، یہ ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی اور آج بھی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ نجات کی ضمانت ہے
اور ہمیشہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت ہے، ہر دور میں رہا اور ہمیشہ ہے اور انشاءاللہ الرحمن صبح قیامت تک رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور فرمائیں کہ آج دنیا بہت ہی گمراہیت کا شکار ہو رہی ہے، اور گمراہیت کے شکار کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے حقیقت کو چھپا رہا ہے، صرف اس ڈر کی بنیاد پر، صرف اس خوف کی بنیاد پر کہ اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، اس کی تعلیم اتنی اچھی ہے، انسانیت کے لیے اس میں اتنے شاندار اصول ہیں، تو دنیا اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی۔ یہ کس قدر گری ہوئی حرکت ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے، اور انسانیت سے کس قدر گری ہوئی چیز ہے کہ صرف اس خوف سے کہ انسان سچائی کو قبول کر لے گا، دنیا سچائی کو بدنام کر رہی ہے، غلط تصویریں دکھاتی ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ آج جو ہمارے ملک کے اندر ایک فتنہ چلا ہے، فتنہ ارتداد کا، جس میں باقاعدہ ایک اسکیم کے تحت، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت مسلم بچیوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں انہیں گھر واپسی کا نام دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ، یوٹیوب وغیرہ پر ان کے اس طریقے کے بیانات درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، جسے آپ سن سکتے ہیں کہ جس میں اعلان کیا جاتا ہے، انعام کی لالچ دی جاتی ہے، طرح طرح سے ان کی مدد کی بات کی جاتی ہے، صرف اس لیے تاکہ مسلم بچیوں کو گمراہ کیا جائے، انہیں مرتد کیا جائے، ان کی زندگی کو خراب کیا جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان سے ہمیں کچھ نہیں کہنا، وہ تو انشاءاللہ الرحمن کچھ سالوں میں اس کا رزلٹ وہ خود دیکھیں گے، اس لیے کہ انہیں اپنی عقلوں کی اسکیم تو معلوم ہے، مگر اللہ کی خفیہ تدبیر انہیں معلوم نہیں۔ وہ جو کر رہے ہیں اس میں خوش ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 3 سال میں ایسا کر لیں گے، 5 سال میں ایسا کر لیں گے، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی رہے گی تو آپ دیکھیے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہی اسکیم ان کے خلاف ہوگی، یہی اسکیم ان کے منہ پہ تماچا ہوگی، اور تماچا کیسے ہوگی وہ تو ہمارا رب جانتا ہے، مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آپ سوچئے، آپ غور کیجئے، اگر یہ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، معاذ اللہ مسلم بچیوں کے ساتھ انہیں گمراہ کرو، مرتد بناؤ، ان کا استعمال کرو، ان کے ساتھ گندی حرکتیں کر کے ان کی زندگی برباد کرو، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، کچھ دنوں میں انہیں کچھ حد تک کامیابی مل سکتی ہے، اگر تم ایک طرف ہماری بچیوں کے ساتھ ایسی گھناؤنی حرکتیں کرو گے تو کیا وہ بچے خود برباد نہیں ہوں گے جو بچے ایسی حرکتیں کریں گے؟ کیا خود وہ بچے ایک شریف، شاندار اور ایک عزت دار کبھی ہو سکتے ہیں؟ یا تمہاری ہی قوم کی کوئی بچی ایسے انسان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی جو ایک بچی کی زندگی برباد کر چکا ہو؟ کیا تمہارے اندر کوئی شریف انسان اسے داماد بنانے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ اسلام کے حق میں آئے گا۔ مجھے آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، ہمیں دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں اپنی بچیوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری بچیوں کو آج ہم نے ایک سوچ پچھلے 20-25 سال پہلے بڑی تیزی کے ساتھ یہ سوچ آئی کہ بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ،
اور اس پڑھانے میں ہوا یہ کہ ہم نے بچیوں کو خوب پڑھایا. آج بچیاں بہت آگے پہنچ گئیں لیکن ہمارے بچے آگے نہیں جاتے. وہ 10ویں 12ویں کے بعد آگے بڑھنے کے لائق نہیں ہوتے. آپ تلاش کر کے دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلا کہ بچیاں تو واقعی آگے چلی گئیں. وہ ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، پروفیسر بن گئی، ماسٹر بن گئی، اچھے عہدوں پہ فائز ہوئیں. مگر جس دفتر میں وہ بیٹھی انہیں کوئی اسلم، کوئی عاطف، کوئی سلیم نظر نہیں آیا، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں غیر نظر آئے، ان کے ساتھ پڑھنے والوں میں غیر نظر آئے، ان کی آفسوں میں غیر نظر آئے. پھر ان کے پاس نہ تو ان کے ماں باپ کے پاس دین تھا کہ وہ دین کی تعلیم دیتے، نہ ماں باپ نے انہیں اسلام کی قیمت سمجھائی، نہ انہوں نے خود ایمان کی قیمت کو جانا. جس بچی کی پوری تعلیم ایک انگلش میڈیم ماحول میں ہوگی اسے محمد عربی کا ایمان کون بتائے گا؟ نہ گھر میں اسے دین سکھایا گیا، نہ ماں باپ اتنے دیندار تھے، نہ اسکول اور کالجوں میں دین تھا، اور نہ جہاں جا کے وہ جاب کر رہی تھی وہاں اسے دین ملا. تو مجھے بتاؤ اگر وہ بچی مرتد ہوئی، گمراہ ہوئی، راستے سے بھٹکی، تو کیا یہ قصور صرف اس بچی کا ہے؟ کیا اس کے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا یہ سماج ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ ان بچوں تک ہم صحیح اسلام پہنچاتے، انہیں ایمان کی قیمت بتاتے؟ کاش دنیا کو ہم یہ بتا پاتے کہ ایک عورت پر سب سے بڑا احسان اگر کسی مذہب نے کیا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. آج آپ دیکھیں بچیوں کو یہ باتیں کہہ کے گمراہ کی جاتی ہیں کہ اسلام میں تمہیں کیا ملے گا؟ پردہ ملے گا، قید و بند کی زندگی ملے گی، کوئی تمہیں طلاق دے کے چھوڑ دے گا، برباد کر دے گا، ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہیں 7 جنم کا وعدہ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ہمارے یہاں بہت زیادہ تمہیں عزت ملی، بہت پیار تمہیں ملے گا. حالانکہ جو رزلٹ آنے لگے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے وہ دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح ہیں. کتنی بچیاں برباد ہو گئیں، انہیں چھوڑ دیا گیا، اور کتنی غائب ہو گئی، کتنوں کو موت کے حوالے کر دیا گیا. یہ تھا وہ 7 جنم کا وعدہ جو ان بچیوں کے ساتھ نبھایا گیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ گمراہ کن باتیں ان بچیوں پہ اثر کیوں کر گئیں؟ اس لیے کہ انہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اسلام نے بچیوں کے لیے کیا کیا. کاش انہیں یہ معلوم ہوتا کہ عورتوں کے لیے اسلام نے کیا کیا. حقیقت میں آزادی نسواں اور عورتوں کی عزت و وقار کو بلند کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو اس دین کا نام دین اسلام ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا دنیا کی تاریخ میں یہ بات ڈھکی چھپی ہے؟ آپ ایران کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، روما کی تاریخ دیکھیں، یونانیوں کی تاریخ دیکھیں، یورپ کا کلچر اٹھا کے دیکھیں، اور پھر 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کی تاریخ پڑھیں. یورپین تب مورخین بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں کے عزت و وقار اور ان کے وجود کا جو تحفظ کیا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے. آپ ذرا اس ماحول کو دیکھیں، یہ عورتیں پڑھیں اس تاریخ کو، آج یہ کس گھاٹ پہ ہوتی اور کون انہیں عزت دیتا، یہ کس لائق ہوتی. احسان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اس زمانے کی تاریخ کو دیکھیں جب عالم یہ تھا کہ بچی کا وجود لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی قبیح چیز تھی. کوئی انسان بچی کی پیدائش کو سن کر کے جب اسے پتا چلتا کہ اس کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو اسے ایسا لگتا کہ کتنا شدید غم اس پر لاحق ہو گیا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو غصے کے مارے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا.
اور وہ دن بھر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تیرے گھر بچی پیدا ہوئی۔ آپ دیکھیں کیسا ماحول تھا، بچیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتیں انسان تو تھیں مگر انہیں انسانی درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، جس زمانے میں ایک جوتے کے بدلے میں عورتوں کو بیچ دیا جاتا ہو، ایک بیوہ عورت کا دیکھنا منحوس سمجھا جاتا ہو، اسے سال بھر تک بستی سے باہر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہو، جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جانوروں کی طرح عورتیں بیچی اور خریدی جاتی تھیں، ایسے ماحول میں جہاں ایک باپ اپنی بچی کی خبر سن کے پریشان ہو جاتا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا اور وہ سوچتا کیا میں اسے ذلت کے ساتھ پالوں یا اسے زندہ زمین میں درگور کر دوں۔ احادیث کے صفحات میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت سیدنا صحابی رسول قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بنو تمیم قبیلے کے سردار تھے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے 12 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے یہ ان کا کارنامہ تھا۔ عالم کفر اس زمانے میں، کفر میں جو لوگ تھے، اسلام سے دور تھے، ان کے کارنامے یہ ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں، 1 2 نہیں، 12 معصوم بچیاں، چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ نہیں، ایسے ہزاروں واقعات آپ تاریخ عرب میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس زمانے میں عورت ہونا، بچی ہونا کتنا بڑا جرم تھا۔ مگر قربان جاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ جو اسلام لائے، آپ جو رب کا قانون لائے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی سرزمین پر، اسی ماحول میں، اسی کلچر میں، اسی ملک کے اندر، انہی لوگوں میں جہاں بچی پیدا ہونے کی خبر سن کر انسان غصے سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وہ لوگوں سے چھپتا تھا، اسی ماحول میں نبی نے ایک اعلان ایسا کیا کہ لوگ بچیوں کی پیدائش کی تمنا کرنے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر بچی پیدا ہوگی اور اس بچی کی اس نے تربیت کی اور اس بچی کی شادی کی، اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ تاریخ ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ نے عورتوں پر احسان کیا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ مردوں کے برابر لا کے کھڑا کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کا مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ ہاں اتنی بات ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ فضیلت میں مرد زیادہ ہے مگر حق میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہے برابری، یہ ہے عزت، یہ کوئی لا کر کے دے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عورتوں کا حق مردوں پر ایسے ہی ہے جیسا عورتوں کا حق مردوں پر ہے، یعنی وہ تمہاری غلام نہیں ہے، وہ تمہاری کنیز نہیں ہے، وہ تمہاری محکوم نہیں ہے، بلکہ تم اسے عزت دو، وہ تمہیں عزت دے، تم اس کے دوست بنو، وہ تمہاری دوست بنے، تم اس کے لیے شوہر بنو، وہ تمہارے لیے پاکیزہ بیوی بنے۔ حقوق میں اللہ نے دونوں کو برابر رکھا، مگر ہاں چونکہ مرد جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، عزت بھی فراہم کرتا ہے، اور اسے وقار کے ساتھ اپنی زندگی کی قربانی رکھ کر کے اس کے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ کرتا ہے۔ اس لیے مرد کا رتبہ عورت پر بڑا ہے، مگر حق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جس جگہ پہ عورتوں کو دفن کرنا فخر سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے اسی سرزمین پہ بتایا کہ عورتوں کو زندہ رکھنا، ان کی پرورش کرنے والا باپ
صرف اس وجہ سے جنت میں جائے گا کہ اس نے اپنی بچی کی پرورش کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے ایک بچی دی اور اس کی تربیت کی، شادی کی، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جسے 2 بچیاں دیں، اس نے تربیت کی، ان کی شادی کی، اللہ اسے بھی جنت دے گا۔ اور جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی اور انہیں سیرت کے مطابق، انہیں اسلامی زندگی کے مطابق اچھی تربیت دے کر اس کی شادی کر دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا، یعنی جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو وہ باپ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لاؤ ساری دنیا میں کسی نے اگر یہ عزت عورت کو دی ہو تو آپ ڈھونڈ کے لاؤ، سرچ کر کے لاؤ، کہیں آپ نہیں پاؤ گے۔ اگر یہ عزت ملے گی تو محمد الرسول اللہ کی شریعت میں ملے گی، اللہ کے قانون میں ملے گی۔ آج اسی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، عورتوں کے حوالے سے اسلام کو اس لیے بدنام کیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی سوچ سے اسلام نے اپنی سوچ کو میچ نہیں کیا، دنیا کے گناہ کا ساتھ نہیں دیا۔ دنیا میں عورتوں کو جس طریقے سے ہوس کا نشانہ بنایا گیا، تجارت کا نشانہ بنایا گیا، ان کی عزتوں کو، ان کے حسن و جمال کو بیچ کر دنیا جس طرح اپنی تجارت چلا رہی ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے آج دنیا اسلام کے خلاف ہے اور اس کی حقیقتیں، اس کی سچائیاں عورتوں تک نہ پہنچے، اس لیے اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ ذرا دیکھیں، ہوٹلوں سے لے کر کے ایئر کنڈیشن فلائٹوں تک، ریل گاڑیوں تک اور تمام جگہوں پر جہاں جہاں عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں، بے حیائیاں اور ان کے ساتھ ان کے حسن کو اور ان کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، کوئی شریف آدمی، کوئی پاکیزہ ذہن رکھنے والا آج اپنی بچیوں کو پڑھا تو لیتا ہے مگر اسے نوکری کراتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے عورتوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ دنیا ان کے حسن و جمال کو بیچ کے پیسے کمائے، ان کی اداؤں کو اپنی بزنس کا ذریعہ بنائے۔ نہیں، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے۔ بیچی پہلے بھی جاتی تھی، بیچی آج بھی جاتی ہے، پہلے منڈیوں میں بیچی جاتی تھی، آج وہ اپنے بزنس اور تجارت کے لیے بیچتے ہیں، مگر اسلام نے کل بھی بیٹیوں کا بیچنا حرام کیا اور آج بھی حرام کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، یہ تجارت کی چیز نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے جب اسلام لے آئے، نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، ایمان لائے اور اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، پیغمبر اسلام کی آنکھیں برسنے لگی، نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی ریشے مبارک پر، داڑھی مبارک پر گر رہی ہے اور داڑھی سے ٹپک کر کے حضور کے سینے پر چادر مبارک بھیگ رہا ہے۔ عاصم، حضرت قیس بن عاصم اپنا واقعہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ میرے آقا نے کہا، عاصم، قیس بن عاصم، بس کرو، بس کرو، آئندہ جب تم میرے پاس آنا، جب بھی میری بارگاہ میں آنا تو میرے سامنے سے نہیں، میرے بغل سے آنا، میرے پیچھے بیٹھنا، میں جب جب تجھے دیکھوں گا تیری زندہ درگور ہوئی بچیاں مجھے یاد آ جائیں گی۔ اے قیس، آئندہ جب کبھی آنا میرے بغل میں بیٹھنا، میرے سامنے سے نہ آنا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ انیس الغریبین ہے، یہ طٰہٰ و یاسین ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو ساری دنیا کے مظلوموں کو ہمت اور طاقت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی حسن و جمال کے پیکر تھے، حسن و شباب کے پیکر تھے، پورے عرب میں کیا پوری دنیا میں ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ نبی آخر الزماں کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار، چہرہ چار
چراغ سے زیادہ چمکدار، دندان مبارک ستاروں سے زیادہ روشن آپ کے اخلاق و کردار پر دنیا فدا ہے۔ ایک سے ایک رشتے موجود تھے، پارسا عورتوں کے، اچھے خاندان کے، امالدار زمانے کے، بڑی بڑی حسینان عرب، نبی کریم سے رشتے کی تمنا رکھنے والے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے باپ بھائی دل میں حسرتیں لیے ہیں کہ ہم نبی کی بارگاہ میں اپنا رشتہ پیش کریں گے، مگر مصطفیٰ جان رحمت تو ساری دنیا کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب اپنے نکاح کے لیے اپنی بیوی کا انتخاب کیا تو ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا جس بیوہ کو، لفظ بیوہ کو عرب میں منحوس سمجھا جاتا تھا، مصطفیٰ نے انہیں اپنی بیوی بنا کر قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں بنا دیا۔ ایسی عزت عطا فرمائی کہ کوئی بھی دنیا کا انسان وہ عزت نہیں دے سکتا کہ مصطفیٰ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کی ماں بنایا۔ کہ جب بھی خدیجہ کا نام آئے تو کوئی بیوہ کہہ کے نہ پکارے، بلکہ ام المومنین کہے، مسلمانوں کی ماں کہے، ایمان والوں کی ماں کہے۔ یہ مصطفیٰ نے عزت عطا فرمائی، اور تاریخ ایسی پلٹی جب نبی نے شادی کی تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ، نبی کی سنت میں زندگی گزارنا یہی تو کمال ہے۔ اب عالم یہ ہوا چند سالوں میں پورے مکے میں، پورے مدینہ طیبہ میں، بلکہ حجاز مقدس کے اندر شاید ہی کوئی ایسی بیوہ تھی جس کی شادی نہ ہو گئی ہو، جس کے سر پر کسی عزت دار صحابی نے اپنا ہاتھ نہ رکھ دیا ہو، جسے اپنے گھر کی دلہن نہ بنا لیا ہو۔ ایسے تاریخ بنتی ہے، ایسے عورتوں پر نبی نے عزت و وقار کی بارش کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کی یہ سچائی ہے جس سے دنیا ڈر رہی ہے، جس سے خوف میں ہے۔ اس لیے جب انہیں معلوم ہوگا کہ جس دن اسلام کی یہ تاریخ اور ہماری وہ تاریخ جہاں پہ عورتوں کو جلانا، مردوں کے ساتھ جلنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، جہاں ستی ہو جانا عبادت سمجھا جاتا ہے، جب دونوں کو آمنے سامنے کیا جائے گا تو کتنا بڑا فرق آئے گا، کیا سوچ پیدا ہوگی۔ اس خوف سے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں اپنی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایسی اسلامی کتابیں ان کے مطالعے میں دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے علماء ربانیین جو الحمدللہ اسلام پر ان کے بیانات موجود ہیں، ان کے بیانات سنانے کی کوشش کرو تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں ہمیں جو دین کا کام کرنا ہے، وقت اور حالات کو دیکھ کر کے جیسا اعتراض ویسا جواب ہونا چاہیے، جیسا حملہ ہو ویسے اس کا دفاع ہونا چاہیے، جس طریقے کی صورتحال پیدا ہو اسی اعتبار سے ہمیں اسلام کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش ایسا ہوتا، اور کاش ایسا ہو کہ ہمارے جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں ایسے جلسے بڑے بڑے کرائے جائیں جس میں ایسی عورتیں شریک ہوں جو کام وغیرہ کر رہی ہیں، دفاتر میں جاتی ہیں، اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ان عورتوں تک اسلامک اسکالرز کی تقریریں، ان کے خطاب خاص اس موضوع پر جو عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، ان کے جو جدید اور بیہودہ قسم کے اعتراضات اور بکواس ہیں، اس کے پرخچے اڑا کر کے اسلام کی حقانیت کو ان کے دل دماغ میں اتارا جائے۔ اگر اس طریقے کے پروگرام ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا، اور لوگوں کی بچیاں، آپ اور آپ کی اور ہمارے گھر کی بچیاں جب تک یہ نہیں جانیں گی کہ سچائی کیا ہے تو پھر تو اندھیرا اندھیرا ہے، کوئی بھی اندھیرے میں انہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ انہیں پڑھائیے، دین بتائیے، دینی مجلسوں میں بھیجیے، اور دینی مجلسوں کو رسمی نہ بنائیے بلکہ ان دینی مجلسوں کو شاندار طریقے سے منعقد کریں۔ بڑے بڑے پروگرام ایسے کیے جائیں جس میں عورتوں کے حوالے سے جو بدگمانیاں اسلام کے بارے میں، مذہب اسلام کے تعلق سے
جو بیہودہ باتیں ان کے دل دماغ میں ڈالی جاتی ہیں اور جو ڈیبیٹ پر بکواسیں کی جاتی ہیں اس کا فل آپریشن کر کے صحیح اسلام ان تک پہنچایا جائے تاکہ گمراہی دور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔